السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے ٹوٹے ہوئے انسان کی چند نشانیاں۔ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے ارد گرد، ہمارے ریلیٹیوز میں، ہمارے کلاس فیلو میں، ہمارے کولیگز میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اندر سے بالکل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور ٹوٹنا ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کے ساتھ محبت کی ہو، کسی کے ساتھ دل لگایا ہو اور وہ انسان ان کو دھوکہ دے کر چلا گیا ہو، اس نے بے وفائی کی ہو تو یہ ٹوٹ گئے۔ بعض دفعہ زندگی کے حالات انسان کو اندر سے مکمل طور پر توڑ دیتے ہیں۔ فیملی کے لوگوں کی باتیں انسان کو مکمل طور پر توڑ دیتی ہیں۔ تو کسی نہ کسی طریقے سے کچھ لوگ حالات و واقعات سے، انسانوں سے، لوگوں کے رویوں سے اندر سے بالکل ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک باہر سے آپ کو شیپ مکمل نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مکمل انسان ہے، اس کی 2 آنکھیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 کان ہیں، یہ صحیح سلامت چلتا پھرتا ہے، یہ کھانا کھاتا ہے، یہ سوتا ہے، یہ چلتا ہے، یہ اٹھتا ہے، لیکن ان کے اندر ایک خالی پن ہوتا ہے۔ اب ایسے لوگوں کی کیا نشانیاں ہیں؟ یہ لوگ جب بھی کسی انسان کے ساتھ ملیں گے، جب بھی کسی انسان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں گے تو بہت گہرا تعلق بنائیں گے، دل سے بالکل اس کے کلوز ہو جائیں گے۔ لیکن چلتے ہی چلتے پھر اگر یہ لوگوں سے دور ہونا چاہیں گے، جب ان کے اندر یہ فیلنگ آئے گی کہ نہیں میں نے اکیلا رہنا ہے، تو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کوئی بات چیت کیے ہوئے یہ اپنا سایہ تک برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ لوگ جب بولتے ہیں تو نان سٹاپ بولتے ہیں، حد سے زیادہ بولتے ہی چلے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اور جب خاموش ہوتے ہیں تو ان کی خاموشی بھی بہت زیادہ گہری ہوتی ہے۔ تو جب بھی آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انسان جس کی بہت جلدی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، جو کبھی کبھی بہت زیادہ ہنستا ہے، کبھی کبھی بہت زیادہ خاموش ہو جاتا ہے اور چلتے چلتے بالکل اکیلا ہو جاتا ہے، تو سمجھ آئیے کہ وہ اپنے اندر بہت کوئی بڑی جنگ لڑ رہا ہے زندگی کی۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے ایسے انسان کے ساتھ؟ کبھی بھی ایسے انسان کے اوپر آپ نے تنقید نہیں کرنی۔ ویسے تو کسی بھی انسان کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، لیکن بالخصوص ایسے انسان کے اوپر جس کا دل اندر سے ٹوٹا ہوا ہو، اس پر آپ نے تنقید نہیں کرنی، کبھی بھی اس سے غصے سے بات نہیں کرنی۔ اور کوشش کریں کہ جب بھی ایسا انسان آپ سے ملے، آپ سے بات چیت کرے، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس بندے کو بولنے دیں، آپ صرف اور صرف سنیں۔ وہ کچھ بھی الٹا سیدھا بول رہا ہے، آنن فانن، آپ کو پسند ہے نہیں پسند، آپ صرف اس کو سنتے رہیں، کیونکہ اس سے اس کے دل کا غبار، اس کے دل کا بوجھ وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے صرف اس انسان کو سننا شروع کر دیا تو وہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ ایک اشفاق احمد صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پاکستان میں ہر انسان کو ایک کندھا چاہیے جس کے اوپر وہ اپنا سر رکھ کر روئے اور آگے زندگی میں اپنے سفروں پر نکل جائے۔ دراصل ہمیں کوئی کندھا نہیں ملتا جس پر ہم اپنا سر رکھ کر روئیں، کسی کو اپنی تکلیف بتائیں، کسی کو اپنا درد بتائیں، کسی کو یہ بتا سکے کہ میں زندگی کے کتنے مشکل مراحل سے گزر رہا ہوں، میری زندگی کتنی اذیتوں بھری، تکلیفوں بھری ہے، کسی کو ہم یہ بتا نہیں سکتے، کسی کے سامنے ہم اپنا پیٹ ننگا نہیں کر سکتے، کیونکہ سامنے سے لوگ مذاق بناتے ہیں۔ یہ ہماری سوسائٹی میں، ہمارے لوگوں میں یہ ایک عام رویہ بن چکا ہے کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے دکھ درد کو سن کر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی آپ کی محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں، اسی دکھ سے لوگوں کو ہنساتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں،
آپ کی بات نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ پبلک بن جاتی ہے۔ پبلک میں آپ کا وہ سارا امیج جو ہے وہ خراب کرتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ انسان ایسا ہے، اس کی زندگی میں یہ چل رہا ہے۔ پھر جب بھی کبھی آپ 4 لوگوں میں بات کریں تو لوگ آپ کے اوپر ہوٹنگ کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے آپ کی کمزوری کا، آپ کی ویکنس کا۔ وہ لوگ آپ کو تانے مارتے ہیں کہ یار تم تو وہی ہو۔ تو دل نہیں کرتا انسان کا کہ کسی کے ساتھ بات شیئر کی جائے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ خود پرسنلی ایسی سچویشن سے گزر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ ہنستے ہیں اور پھر بہت زیادہ خاموش ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ بنتی ہے تو بہت زیادہ بن جاتی ہے، دور ہوتے ہیں تو اپنا سایہ بھی برداشت نہیں ہوتا، تو کوشش کریں کہ کوئی ایک قابل اعتبار شخص ڈھونڈ لیں، کوئی فیملی میں سے، کوئی دوستوں میں سے، جس کے سامنے آپ کو سوچ کر نہ بولنا پڑے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، اور وہ انسان بھی آپ کو بغیر جج کیے ہوئے آپ کو وہ سنیں۔ اگر تو کوئی ایسا دوست، کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں ہے جو بغیر ججمنٹ کیے ہوئے، بغیر کوئی کمنٹ پاس کرتے ہوئے آپ کو نان سٹاپ سنتا ہے، تو یقین کیجیے آپ بڑے خوش قسمت انسان ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا انسان آپ کی زندگی میں نہیں ہے تو یاد رکھیے گا، کبھی بھی اپنے ایموشنز کو دبائیے گا مت۔ اپنا سیل فون اٹھائیے، اس میں ریکارڈنگ آن کیجیے اور بولنا شروع کر دیجیے۔ امیجن کیجیے، مائنڈ میں تصور کیجیے کہ جس انسان سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو آپ اپنی تکلیف سنا رہے ہیں۔ بولتے چلے جائیں۔ پہلی ایکسرسائز تو یہ ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ ایک ڈائری پینسل لیں اور لکھنا شروع کر دیں۔ جتنی بھی جذبات ہیں، جتنے خیالات مائنڈ میں آ رہے ہیں ان کو لکھیں۔ اس سے آپ کا دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، کتھارسس ہو جائے گا آپ کا۔ اور یہ دونوں کام اگر آپ کو مشکل لگتے ہیں تو تیسرا کام یہ ہے، جس طرح سے آپ اپنے دوستوں سے بات چیت کرتے ہیں، اپنی فیملی سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے کولیگز سے بات چیت کرتے ہیں، ویسے ہی اللہ رب العزت سے باتیں کرنا شروع کر دیجیے۔ اللہ رب العزت کو بتائیے کہ اللہ میں کس تکلیف سے گزر رہا ہوں، کس کرب سے میری زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن وہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ آپ کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ آپ کی باتیں سنتا بھی ہے، آپ کو جواب بھی دیتا ہے اشاروں میں، اللہ آپ کی مدد بھی کرتا ہے۔ کبھی آپ اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بیان تو کیجیے، پھر دیکھیے گا کس طرح قدرت آپ کو جواب دیتی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غالباً واقعہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب حکایات رومی میں لکھتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، وہ بکریاں چرا رہا تھا پہاڑوں پر، تو وہ اللہ سے باتیں کر رہا تھا کہ اللہ جی آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے پاؤں دباتا، آپ کی کنگھی کرتا، آپ کی تیل سے مالش کرتا، اس طرح کی بات چیتیں کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی گفتگو سنی تو انہوں نے اس کو ڈانٹا کہ یہ تم کیسی باتیں اللہ سے کر رہے ہو، تم تو کلمہ پڑھو، تم تو کافر ہو چکے ہو، دائرہ اسلام سے تم خارج ہو چکے ہو۔ تو اس بندے نے کیا کیا، وہ فوراً اس کے ہاتھ میں جو چیز تھی، جو پانی تھا یا جو بھی، وہ اس کے ہاتھ سے گر پڑی اور اس نے زاروں کے تار رونا شروع کر دیا اور جنگلوں کی طرف وہ نکل پڑا، کیونکہ وہ جو الفاظ کہہ رہا تھا وہ اللہ سے محبت کے الفاظ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے میرے بندے کو ناراض کر دیا ہے۔
پھر موسیٰ علیہ السلام اس انسان کے پیچھا شروع کر دیا اور اس کو ڈھونڈا جنگلوں میں. تو اس شخص نے آگے سے کہا کہ موسیٰ اب تم میرے پیچھے کیوں آ گئے ہو؟ تو موسیٰ نے فرمایا تم اللہ سے جس طرح باتیں کرتے ہو ویسے ہی کرو، اللہ تعالیٰ کو تمہاری باتیں کرنا بڑی پسند آئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جس حال میں پکارا جائے، جس زبان میں پکارا جائے، اللہ تو خاموشی کو بھی جانتا ہے. آپ کے دل میں جو خیال ہے اللہ تعالیٰ تو اس سے بھی واقف ہے. لیکن ایک دفعہ آپ زبان سے اظہار کر کے تو دیکھیے، اپنا دکھ اپنی تکلیف اللہ کو بتا کر تو دیکھیے. یقین کیجئے انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی.